بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعظکم اللہ، تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ نا واعظ و نصیحت آپ نے وہ سنا ہوگا۔ بیسیکلی ایسا کہا جاتا ہے، واعظ ایسی بات کو کہا جاتا ہے، ایسی بات کہ جس کے کرنے سے انسان کے دل کے اوپر جو گرد و غبار پڑا ہوا ہے، جو اس کی سوچ اور فکر پر جو اس کی میں سے ریجڈیٹی آ گئی ہے، تو اس کو مائلڈ کر دے، اس کو کول کر دے، اس کو سافٹ کر دے، اس کے دل کو۔ تو یہ دلوں کو نرم کرنے والی بات، جب دل نرم ہو جائیں گے، وہ اس بات کو اپنے اندر جذب کریں گے، پھر اس کو قبول کریں گے، پھر اس پر عمل کریں گے۔ اور یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ ایسی اعلیٰ ذات، دیکھیں میری اس دوری دنیا کی، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں جس پلینٹ پر ہم جی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ پلینٹ جس گلیکسی میں ہے، اس گلیکسی میں خربہا ستارے اور سیارے ہیں، اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ آپ اگر سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ہزاروں سال ایک پلینٹ سے دوسرے، اگر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آپ نے جانا ہو تو آپ کو اربوں سال چاہیے ٹریول کرنے کے لیے سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ۔ ایک ایک گلیکسی، اس کائنات، اس آسمان کے نیچے ایک گلیکسی جو ہے، اس کی میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر، اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں ایسی۔ اس کا کریٹر کتنا بڑا، پھر اس کا دیکھنا، پھر ساتواں آسمان کا کریشن کرنے والا۔ اچھا، پھر اس میں ایک زمین کی حیثیت یوں سمجھ لیں، ایک ریت کے ذرے جتنی، صحرا میں ایک ریت کا ذرہ اس گلیکسی میں، سمجھ لیں کہ آپ کی زمین کی حیثیت اتنی سی ہے۔ اس اتنی زمین میں اربوں لوگ بستے ہیں۔ اچھا، وہ بھی اس کے 30% حصے پر، باقی پانی ہی پانی ہے۔ اب اس ایک انسان کی، اربوں انسانوں میں سے ایک انسان کی حیثیت کیا ہوگی، اس کا وجود۔ آپ اس پوری کائنات کے اوپر سے اس زمین کو دیکھیں، آپ دیکھ سکیں گے؟ امپوسیبل۔ پھر اسے ایک انسان کو دیکھنا چاہیں، دیکھ سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری فزیکلی حیثیت ہے، فزیکلی۔ اور ہم اپنے آپ میں کتنے تکبر کے مارے ہیں، اپنے آپ کو کتنا اہم اور کتنا کمال سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں کمال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو فائنسٹ، جو اپنی کریشن میں فائنسٹ ون ہے آپ، لیکن تب جب آپ اپنے راستے پر ہوں گے، آپ اپنے اصل طریقے پر، اللہ کے بتائے ہوئے پر چلیں گے، جب اس آگہی کے ساتھ آپ جئیں گے، جب اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کی بندگی کے ساتھ جئیں گے، تب اب وہ ذات آپ کو نصیحت کرے۔ دیکھیں، اس ذات کے اکبر ہونے کا، اعلیٰ ہونے کا، آپ کی امیجنیشن ختم ہو جائیں گی، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اس کے اکبر ہونے تک، اس کے اعلیٰ ہونے تک۔ وہ ذات آپ کو نصیحت کرے، کمال نہیں ہے یہ، اس کی محبت کا کمال نہیں ہے کہ تم ایسا کام ہرگز نہ کرنا کہ کسی پر ایسا بہتان نہ لگانا۔ خاص طور پر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کے لیے تم ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا، پھر یہ کام نہ ہو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اگلی آیت دیکھیں، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ بیان کرتا ہے لکم، تمہارے لیے آیات، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ وہ ذات، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اے انسان اللہ تجھے نصیحت کرتا ہے۔
اللہ تجھے اپنی آیتوں کو کھولتا ہے تمہارے، اللہ کرے بیان اور میں اس بیان کو سمجھوں ہی نہ اور بنا سمجھ کے اس کو پڑھتا رہوں اور کہوں کہ مجھے اللہ اس کا اجر بھی دے، یہ بات میری فہم میں تو کبھی آئی نہیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ تمہارے لیے۔ اب اس میں ایک ایک انسان شامل ہے، ایک ایک انسان۔ اے انسان، میں نے تمہارے لیے اپنے احکامات کو، اپنی نصیحتوں کو، اپنی محبتوں کو، اپنی عنایتوں کو میں نے تمہارے لیے کھول دیا ہے، یہ یاد رکھنا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ ان سارے بھیدوں کا مالک اور خالق۔ کیا بات کس لیے کیوں کہی گئی، اس کے پیچھے کیا منفعت ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہیں، بھید ہیں، وہ ذات حکیم ہے، وہ ذات علیم ہے، اور تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتی ہے۔ خدا را قرآن کو سمجھیے، قرآن پر عمل کیجیے، اسی میں آپ کی بقا ہے، اسی میں آپ کی فلاح ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔